الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ یہ ایکو بالکل بند کر دیں۔ آپ کو گونج محسوس نہیں ہو رہی کہ کانوں میں؟ اولاً تو جتنے بچے انشاءاللہ دستار فضیلت حاصل کریں گے ان سب کو، اور جو ان کے ریلیٹیوز یہاں تشریف فرما ہیں انہیں مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ابتدائی مرحلے سے عافیت کے ساتھ گزارا اور دینی اور علمی لحاظ سے ایک پریکٹیکل لائف میں آپ داخل ہوئے، اور باقی سب جو ہیں وہ اس قسم کے جب تقریبات ہوتی ہیں اور شیلڈ ملتی ہے یا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، دستار بندی ہوتی ہے، اس کو دیکھیں اور سوچیں کہ بہت سارے دنیاوی امور ایسے ہوتے ہیں جو آخرت میں ہونے والے معاملات کا ایک عکس سا محسوس ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پر کوئی ایک محنت کرتا ہے پھر اس کو انعام ملتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دا ڈے آف ججمنٹ رکھا ہے۔ جو بھی یہاں کارنامے کریں گے اچھے ہوں یا برے ہوں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا ہے جس کو بزم محشر سے تعبیر کیا گیا۔ ویسے تو اس کا بنیادی مقصد جیسے مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو اصل تو میرے آقا کی شان وہاں پر ظاہر ہوگی، لیکن جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی کما حق و اطاعت کی ہوگی، ان کو جب انعام مل رہا ہوگا وہ قابل دید ہوگا، کیونکہ اس شخص کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، وہ مخلوق کے سامنے آئے گا، اسے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور قرآن اور حدیث کی تعلیم کا نچوڑ ہے کہ جب اس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو وہ دوڑ کر اپنے گھر والوں کے پاس آئے گا اور کہے گا دیکھو آج میں کامیاب ہو گیا، اور وی وی آئی پی پروٹوکول ملے گا، پھر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جنت کے درجات مختلف ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض جنتی اتنے بلند مقام پر ہوں گے کہ ادنا درجے کا جنتی اسے ایسے دیکھ رہا ہوگا جیسے تم زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو، وہ وہاں پہنچے گا۔ اور ایک روایت کے مطابق اور قرآن کی آیات کا مضمون بھی یہ ہے کہ جب وہ وہاں پہنچ جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھے گا یا رب کریم میرے بیوی بچے کہاں ہیں، میرے ماں باپ کہاں ہیں، میرے بھائی بہن کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ ان کے ایسے اعمال نہیں تھے کہ تیرے درجے تک پہنچتے۔ تو وہ عرض کرے گا یا رب کریم میں نے جو نیک اعمال کیے تھے وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ ان کے لیے بھی کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے گھر والوں کو بھی اس کے ساتھ کر دو۔ تو پوری فیملی وہاں موجود ہوگی، سب وہاں پہنچ جائیں گے۔ اب نہ کوئی بیماری، نہ کوئی چک چیخ، نہ صبح امی کا ڈانٹنا کہ کم وقت کھڑا ہو جائے اسکول نکل جا، نہ کوئی شوہر سے کہے گی بیوی کہ اٹھو جی کام پہ چلے جاؤ ٹائم ہو گیا ہے۔ کوئی بیماری نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، چہرے پہ کوئی اداسی نہیں، جو مرضی کھاؤ جو مرضی پیو۔ تو جس وقت میدان محشر میں یہ تقسیم ہو رہی ہوگی کہ کچھ تو ایسے ہوں گے کہ جن کو جب سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ گویا کہ جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، ان کے چہروں پر خوشی کی لہریں دوڑ رہی ہوں گی، چہرے دمک رہے ہوں گے، اور بعض چہرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ یہ کافروں کے، منافقین کے، مرتدین کے، مشرکین کے چہرے ہوں گے خاص طور پر۔ لیکن ان میں وہ بھی ہوں گے بعض اوقات جو مسلمان ہیں لیکن انہوں نے اچھے اعمال نہیں کیے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہوا، چاہے عارضی طور پہ صحیح لیکن وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان کی جو حسرت ہوگی وہ بہت خطرناک ہو۔ تو ہماری دنیا میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو آخرت کا عکس ہیں اور اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ جیسے کبھی آپ نے جہاز کا سفر کیا ہو نا، میں اکثر ہینڈ کیری لے کے جاتا ہوں، بیان وغیرہ کے لے جا رہے ہیں ہینڈ کیری، تو بہت سے بڑے بڑے لیگیجز لے کے جاتے ہیں، جو ہر ایک تو ایسا نہیں ہوتا، فیملی بھی ہوتی ہے سب کچھ۔ اب جب آپ جہاز سے اترتے ہیں نا تو بہت سے لوگ تو جاتے ہیں بیلٹ کے اوپر اپنا لیگیج لینے کے لیے، اور جس کے وہ ہینڈ کیری ہوتا ہے نا وہ سیدھا باہر نکل جاتا ہے بالکل آرام سے۔ اور اگر کوئی وہاں جان پہچان والا مل جائے، اگرچہ ہماری کبھی میری خواہش نہیں ہوئی کہ کوئی مجھے پہچان کے نکال دے، تو وہ پھر ہمیں جلدی سے باہر نکال دیتا ہے، پاسپورٹ پر ٹھپا لگایا باہر۔ تو یہ بھی ایک عکس ہے، جتنا وزن ہلکا رکھو گے اتنی جلدی ایئرپورٹ سے باہر نکل جاؤ گے، اور کوئی ٹینشن نہیں۔ ورنہ سامان کثیر ہوتا ہے تو بیلٹ پہ کھڑے رہو، اپنے وہ ڈھونڈتے رہو بیگ کون سا آ رہا ہے کون سے، اسی میں کافی ٹائم نکل جاتا۔ اور بعض اوقات جیسے ابھی ہمارے ساتھ ہوا کہ میں کہیں باہر سے آیا تو وہ ہمارا لیگیج ہی وہاں رہ گیا، ہم پاکستان اتر آئے، 3 دن بعد میرے گھر پہ پہنچا ہے وہ ایئر لائن نے پہنچایا۔ تو بعض اوقات تو ویٹ کرنا پڑتا ہے 1-1.5 گھنٹے، سب باہر نکل گئے ہوتے ہیں، باہر لوگ منتظر ہوتے ہیں، کوئی ہار لے کے کھڑا ہوا ہے، ابھی آئے گا کب آئے گا، پتہ چلا وہ تو اندر سامان کے لیے پھنسا ہوا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں میدان معاشر میں جس کا نام مال گناہوں سے پاک و صاف ہوگا، نیکیوں سے لبریز ہوگا، حقوق العباد کو تلف نہیں کیا ہوگا، وہ تو یوں آئے گا اور یہ اس کو انعام ملے گا، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں، اور جائیے آپ جنت میں۔ اور جس نے بہت سامان جمع کر رکھا ہوگا نا، گرفت کا، احتساب کا، خصوصاً حقوق العباد کا، بیوی کو مارا پیٹا، ماں بہن کی گالیاں دیں، سب کے سامنے ذلیل کیا، کسی کے دانت توڑے، کسی کی ناک توڑی، کسی کا مال دبایا، حرام کمایا، گالیاں بکیں، پڑوسیوں کے ناک میں دم کر کے رکھا، بغیر سلنسر والا موٹر سائیکل ڈر ڈر ڈر، کان پڑی آواز نہ سنائی دی، کسی کی چیزیں چھین لیں، یہ میدان معاشر میں پھنسا ہوا ہوگا۔ کھڑے ہو جاؤ یہاں پر، آؤ بھائی، یہ مظلوم تم نے اس پہ ظلم کیا تھا، اس کا حق دبایا تھا، اس پہ الزام لگایا تھا۔ جب کسی نے الزام لگایا تم نے اپنے واٹس ایپ گروپس کے اندر اس کی یہ پوسٹ جو اس کے خلاف تھی، جو کلپ اس کے خلاف تھی، تم نے عام کی تھی، اور اس کی دل آزاری ہوئی تھی، اس کی فیملی کی، اس کے بچوں کی۔ بچے اسکول گئے تو اس کو تانے ملے تھے کہ تمہارا باپ ایسا ہے، تم اس کا سبب بنے، کھڑے ہو جاؤ یہاں پر۔ اب وہ چکنا پپو کھڑا ہوگا یہاں پر، یہاں تو ایک کلک ہوتا ہے نا، کلکس کلکس، کسی کی بھی عزت پامال کر دو، کسی کے بھی کپڑے اتار دو، لیکن وہاں پر کھڑے ہوں گے، آؤ بھائی حساب کتاب دو، اس کی نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں، حساب پورا نہیں ہوگا تو اس کے گناہ اس کے نام اعمال میں۔ اب سیکنڈ کو لے کر آؤ، پتہ چلا یہاں تو نیکی ختم ہو گئی، کیا بدلے میں دے گا؟ اس کے گناہ اس کے نام اعمال میں، یہ بھی نجات پا گیا، وہ بھی گیا۔ تیسرا آیا، اس کے گناہ اس کے نام اعمال میں، وہ نجات پا گیا۔ اتنے گناہ نام اعمال میں ہوں گے کہ جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو نامعلوم کتنے 1000 برس وہاں جلتا رہے گا۔ اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہو دوستوں کے ساتھ مل کر، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جرم کیا ہے، غلط کیا ہے یہ کام، تو باہر آپ گھر میں آ گئے، ڈر رہے ہیں کہ یار اب کیا ہوگا، پتہ نہیں ہم کر کے تو آگے کارنامے، تو شور اٹھا باہر کہ بھائی پولیس کی موبائل اور رینجرز آئی ہوئی ہے، پکڑ رہی ہے کچھ لوگوں کو، تو سب سے پہلے تو خوفزدہ ہو جائیں گے کہ بھائی باپ رے میرا نمبر بھی تو نہیں آ گیا، تو کانپ رہا ہوگا آدمی۔ اور پھر اگر دروازہ بچ گیا، دڑ 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 نکالو جی اپنے گڈو کو، پپو کو باہر نکالو، بڑے کارنامے کیے ہیں، اور وہی گدی سے پکڑا، ہاتھ میں ہتکڑی ڈالی، ہتکڑی، اور پورے محلے والے دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے ایک لات پیچھے سے لگی، اور سیدھے موبائل کے اندر ماں پریشان، بہنیں رو رہی ہیں، محلے والے کہہ رہے ہیں بھائی کیا قصور کیا ہے اس نے، اور سیدھے وہاں پر، اور کارنامہ اگر کوئی خطرناک قسم کا ہو تو وہاں پہ ڈرائنگ روم کے اندر پہنچیں گے، ایک ڈنڈا ہوگا ہاتھ پہ، اس پہ لکھا ہوگا آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے، اور پھر دبا کے نازک مقامات پہ ضربیں الٹا لٹا کے۔ ایسا ہی میدان محشر میں ہوگا، جس نے کارنامے کیے ہوں گے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا خوف زدہ ہوگا،
کہ میں نے نمازیں قضا کی تھیں، میں نے گناہ کیے تھے، میں نے حرام کمایا تھا، وراثتیں دبائی تھیں، ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں انہی کمزوریوں کا احساس دلایا تھا، بیوی کے منہ پہ تماچے کھینچ کے مارے تھے، میں نے اپنی طاقت اور اپنے زور میں اپنے دوستوں پر، اپنے محلے والوں پر ظلم کیا تھا۔ اب جب وہ دیکھ رہا ہوگا کہ ایک مجرم کو جہنم میں، دوسرے کو، تیسرے کو، تو ایک کانپے گا، وہاں پر رنگ زرد پڑ جائے گا، جسم پہ کب کبھی تاری ہوگی، اور اسے خوف ہوگا اب میرا نمبر آیا آیا آیا، اور پھر نام لیا جائے گا، فلاں بن فلاں کو بلاؤ، اس مجرم کو کھڑا کرو، اور جس کے اس نے حق مارے انہیں بھی سامنے کھڑا کرو۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے حدیث کے مطابق اس امت کے گناہگاروں کا حساب و کتاب پردے میں لینے کا ارادہ فرمایا۔ روایات میں ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بلا کے پردہ کر دے گا، قائم کر دے گا، لیکن بعض گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ پردہ ہوگا نہیں، یعنی حساب کتاب نہیں، ویسے جیسے زکوٰۃ ادا نہ کرنا سونا چاندی کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس سونا چاندی کو بروز قیامت آگ پر تپایا جائے گا، اور پھر اس سے اس کے چہرے کو اور پہلوؤں کو داغا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا حساب ہو۔ اس کا مطلب یہ میدان محشر میں ہو رہا ہوگا۔ اور ایسی جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی تو گائے، بیل، بھینسیں اس کو تلاش کر رہے ہوں گے، اس کو اپنے کھروں سے رون دیں گے۔ تو یہ بھی پاسبل ہے، اللہ نہ کرے، اور خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہمارا کوئی سرکار کا امتی، کوئی سرکار کا، اس امت کا مسلمان اس حالت میں وہاں پہنچے کہ بسا اوقات جہالت کی وجہ سے انسان کفر اور ارتداد میں مبتلا ہو جاتا، اور جتنا یہ کفر میں مبتلا ہونا اس دور میں آسان ہو گیا، کسی دور میں ایسا نہیں تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر جاتے ہیں، علم ہمیں بالکل بھی نہیں ہوتا، کبھی پوسٹ آ رہی ہے، کبھی کوئی چیز اور بن کر آ رہی ہے، اور ہم اس پہ بلیو کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگ سوشل میڈیا پر آ کر بیٹھ گئے ہیں جو صحابہ کو چیلنج کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار کو چیلنج کر رہے ہیں، 1400 سال کے اکابرین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی میجورٹی تو جہنم میں ہے، ہم جیسے انگلیوں پہ گننے والے چند لوگ ایسے ہیں جو نجات پائیں گے، اور جو ہمارے پیچھے چلے گا وہ بھی نجات پا جائے گا۔ تو ہمارے بہت سارے مسلمان بچے ان لوگوں کو سوشل میڈیا پر دیکھ کر ان کی تھاٹس کو، ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو، ان کے عقیدوں کو اختیار کر رہے ہیں، اور اگر اختیار نہیں کر رہے تو جیسے وہ کہتے ہیں دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ وہ اپنے مسلک کے رہتے ہیں نہ دوسرے کے رہتے ہیں، تذبذب مذبذبین جو ہوتے ہیں وہ۔ تو اللہ نہ کرے اگر آخرت میں پتہ چلا کہ تیرا تو ایمان برباد ہو گیا تھا۔ جیسے مجھے کسی نے پوسٹ بھیجی، ایک بہن نے، مفتی صاحب اس پوسٹ کے بارے میں بتائیے گا، اس میں لکھا ہوا تھا دنیا میں بہن بھائی آپس میں اچھی طرح مل لیں، کیونکہ یہ عارضی ملاقات ہے، مرنے کے بعد دوبارہ بہن بھائیوں کو ملنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور نیچے وہ جو ایموجی وغیرہ بناتے ہیں نا آنسوؤں والے، 3-4 آنسو والے، اور اس پہ لکھا ہے ان 2 لائنوں نے میرا دل دکھا دیا اور میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ وہ تو یہاں بھی روئے گا وہاں بھی روئے گا، کمبخت انسان، تم نے قرآن و حدیث کے خلاف چیز کہ وہاں بہن بھائی نہیں ملیں گے، حالانکہ اللہ تو تمام فیملی کو ایک جگہ جمع کرے گا، یہ خلاف شرع عقیدہ تم نے لوگوں کے درمیان ایک پوسٹ کی شکل میں ڈالا۔ اور ہمارے بدھو نوجوان جن کو کچھ نہیں پتا، ہماری وہ گھر کی بچیاں جنہیں دین کے علاوہ سب کچھ آتا ہے، وہ فارورڈ کر رہی ہوتی ہیں، رونے لگ جائیں گی اس کو آخر میں ملاقات نہیں ہوگی بھائی سے، بھائی کو چائے بنا کر دے رہی ہے، وہ کہتا ہے کیا ہو گیا، خیریت تو ہے، پہلے تو میں گھر میں آتا تھا کان پکڑ دیتی تھی، اب چائے بنا کر دے، یہ بھائی یہ دیکھو آخر میں ملاقات نہیں ہوگی ہماری۔ قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، کوئی خوف نہیں، کوئی آنکھوں سے آنسو نہیں، کوئی دل نہیں لرزے گا، ایسی نامعقول سی پوسٹ بنا کے ڈال دو، آپ دیکھیں قوم لرز جائے گی، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جائیں گے، بہن کے رویے بھی بدل جائیں گے۔ تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ جس طرح ہم آزادانہ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، ریلیشن قائم کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے عقیدے غلط، ان کے نظریات غلط، تو ہو سکتا ہے کہ ہم میدان محشر میں خدا نہ خواستہ ایمان سے خالی پہنچے۔ بخاری کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا لیکن شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام ایمان کی حالت میں کرے گا، صبح کافر ہو جائے گا۔
تو اگر ہم غور کریں تو مجھے یہ دور نظر آتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کی الغار نے اور جہالت کے حملوں نے، اور ہم جہالت پر راضی رہ کر جس طریقے سے آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، اس آزادانہ سوچ نے ہمیں کفر کے انتہائی قریب کر دیا۔ اس لیے میدان محشر میں اگر اللہ نہ کرے ایمان ضائع ہوا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہاں فرعون، حامان، ابو جہل، ابو لہب، اس طرح کے گندے غلیظ لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ جو گزرے گا تھو تھو کرے گا۔ اگر کسی نے آپ کو نیکی کا حکم دیا تھا، برائی سے روکا تھا، اور آپ نے اس لیے اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا کہ نماز کا کیوں کہہ رہا ہے، یہ مجھے روزے کا کیوں کہہ رہا ہے، یہ لڑکیوں کا پیچھا چھوڑنے کا کیوں کہہ رہا ہے، فیک آئی ڈیز بنانے سے منع کیوں کر رہا ہے، یہ مجھے نیک پرہیزگار بننے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے، یہ علم دین سیکھنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے، ایسوں کو تو ہم دیکھتے نفرت اور کراہت دل میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ جب سامنے سے گزرے گا تو قرآن کی آیات کا مفہوم ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں، تو جنتی اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں گے، یا رب کریم ہمیں فلاں جہنمی کو دکھا کہ جس کو ہم نے تلقین کی اور وہ نہ مانا، تو بیچ میں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، حضرت والا جہنم میں چل رہے ہوں گے تو وہ جنتی اسے مخاطب کرے گا اور کہے گا، اے فلاں کیا تو نے اللہ کے وعدے کو پورا ہوتا پایا؟ وہ کہے گا، ہاں، کاش میں مان جاتا، کاش میں سدھر جاتا، میں نے اللہ کے وعدے کو پورا ہوتا دیکھا، آج میں جہنم میں۔ اگر ایک کافر کو آپ کہیں مسلمان ہو جاؤ، قرآن کے قریب آؤ، اللہ کے قریب آؤ، ہمارے نبی کا کہنا مانو، اور وہ اپنے عقائد راسخہ اور اپنے ماحول کی بنا پر انکار کر دے، عقلی لحاظ سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اپنا عقیدہ بدلنا، مذہب چھوڑ دینا بڑا مشکل کام ہے، لیکن جب ایک مسلمان کو یہ کہا جا رہا ہو کہ اے مسلمان اپنے نبی کی اطاعت کی طرف آؤ، قرآن کا حکم مانو، حدیث کا حکم مانو، اور مسلمان یہ کہے کہ خبردار، نہ مجھے اللہ کے قریب کرو، نہ رسول کے، نہ قرآن کی بات کرو، نہ حدیث کے، نچواؤ میرے سامنے عورتوں کو، تو مجھے گندی پکچرز، گالی والے دوست آئیں، گانے والے دوست آئیں، فلمیں دکھاؤ، ڈرامے دکھاؤ، اور اپنے مذہب اسلام سے نفرت کا اظہار کرے، تو اس کے ایمان کے بارے میں بڑا خطرہ ہے۔ پھر میدان معاشر میں کیا ہوگا؟ وہ لوگ جنہوں نے نماز کی تلقین کی، پیار سے سمجھایا کہ بھائی داڑھی رکھ لے، تیرے نبی نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مجھے چھوٹی کرو، اور یہودیوں کسی صورت مت بنو، لیکن تو ساری زندگی داڑھی منواتا رہا، نہیں کہنا مانا، نائی کے پاس جا کر کہا یہ لو 200 روپے پپو بناؤ مجھے، نبی کی سنت کو چھیل کر گندی نالی کے اندر بہاؤ، کیونکہ نفرت ہے مجھے اس چہرے سے، اور وہ گندے منہ کو چھیل چھیل کر نالی کے اندر بہا کے آفٹر شیو لوشن لگا کے دیکھیں کیسا لگ رہا ہے، تیرا بھائی بڑا پپو لگ رہا ہے، بیٹا یہ پپو پن تو میدان معاشر میں پتہ چلے گا، جس نے تلقین کی ہوگی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے آئے اور کہے کہ تو میری بات مان لیتا تو بہتر تھا کہ نہیں تھا۔ اب بتا اب کیا ہوا؟ کہاں گئے تیرے وہ آوارہ دوست جو کہتے تھے آ یار مزے کریں گے، بیٹھ اسکوٹر پہ پیچھے، چلتے ذرا کلیفٹن لڑکیوں کو تاکتے ہیں، چل ذرا زمزمہ پر، چل ذرا طارق روڈ پر، بڑے گھرانے کی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، ذرا اپنی آنکھیں معذاللہ ٹھنڈی کرتے ہیں۔ کہاں گئے وہ دوست؟ کہاں گئی وہ ماں اور باپ جو آپ کو کہا کرتے تھے بیٹا نماز بعد میں پڑھ لینا، پہلے ٹیوشن سینٹر جاؤ، پہلے اپنی دنیا بنا لو پھر آخرت بھی دیکھ لیں گے؟ کہاں گئے وہ رشتہ دار جو آپ کو آ کے مشورہ دیتے تھے کہ بیٹا آج کل حلال میں گزارا نہیں ہوتا، اب حرام کمانا پڑتا ہے؟ اپنے چاچا کو دیکھو، ساری زندگی حرام کھا کھا کے اپنا منہ کیسا بنایا ہوا ہے، حرام کھانے والا منہ، ایسے ہی تم بھی بنو، اور ان کا کہنا مانا تھا۔ تو چاچا بھی یہاں کھڑا ہوگا، ماما بھی یہاں کھڑا ہوگا، یہ گندی تلقینیں کرنے والے سارے اپنا منہ بنا کر جا کے منہ میں تماچا کھینچ کے مارنا تو ان میں مروا دیا میں۔ ماں باپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن تھو تھو ہوگی، یاد رکھو، چاہے ماں باپ بھی کیوں نہ ہو، اولاد تھو تھو کرے گی۔ ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی اولاد ماں باپ کے سامنے جا کر کہے کہ محبت کے نام پر جو دنیا میں تم نے ہمارے ساتھ دشمنی کی، یہ بہت برا کیا تم نے، ہمیں دین سے دور رکھا، فجر کے اندر ہم سو رہے تھے لیکن ہماری تھکاوٹ کا لحاظ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہونے دیا، بلکہ کہا کہ بیٹا دیر سے آیا سونے دو، ہمیں علم دین نہیں سکھایا،
ہم گناہ کرتے تھے, کبھی آپ نے ہمارا ہاتھ نہیں پکڑا, بلکہ اگر ابا جان مارنے لگتے تو اماں بیچ میں آ جاتے, نہیں میرے بچوں کو کچھ مت کہو بھائی, ٹھیک ہے ابھی تھوڑا چھوٹا ہے, ہو جائے گا صحیح, ہو گئے صحیح. یہ اولاد ماں باپ کے سینے پہ چڑھے گی میدان محشر میں. کیا کیا آپ نے میرے ساتھ؟ آپ نے ہمارے ساتھ دشمنی کی. اور انہی ماں باپ کے سامنے جو یہاں پیرنٹس بیٹھے, اچھی طرح یاد رکھو, اپنے بچوں کو نیک پرہیزگار نہیں بناؤ گے اور اللہ ناراض ہوا تو پھر ہو سکتا ہے یہ منظر آپ کو دیکھنے کو ملے کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی اولاد کو گردن سے پکڑ کر فرشتے جہنم میں پھینک رہے ہوں, اور وہ پلٹ کر کہہ رہا ابا جان اب بچاؤ, دوستو اب بچاؤ, ماما تایا مجھے حرام کی ترغیبیں دینے والوں اب بچاؤ. وہ کہیں گے ہم تو اپنے حساب میں پھنسے ہوئے, بیٹا ہم تجھے کیا بچائیں. یہ حال ہوگا میدان محشر میں. آج جن دین داروں کا ہم مذاق اڑاتے ہیں, جو میری بچیاں نیچے بیٹھی ہوئی ہیں اور بہت سی بے پردہ ہوں گی, وہ پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر ماں باپ کہیں تو بولتے ہیں زمانہ بدل گیا, شادی ہو گئی تو جی زمانہ بدل گیا, شوہر کہے تو ہم تو ایسے نکلیں گے گھر سے باہر. اور یہاں کوئی ایسا بدھو بیٹھا ہو تو معذرت کے ساتھ ناراض مت ہو. بہت سے شادی شدہ کہتے ہیں بھائی میں اپنی بیوی کو پردہ نہیں کرواؤں گا, میرے دوستوں کے سامنے آ کر بیٹھے. اور بہت سے جاہل نوجوان یہاں بیٹھے ہوں گے جو پہلے ہی ارادہ کر کے رکھتے ہوں گے کہ میں نے اپنی بیوی کو پردہ نہیں کروانا, اسے دعوت نظارہ بنانا ہے, میک اپ کر کے چست لباس پہن کر جسم نمایاں ہو, پھر اپنے اسکوٹر پہ بٹھا کر اور پھر پورے محلے والوں پر بجلیاں گراتا ہوا میں جاؤں گا. دیکھو حور آ گئی میرے قبضے میں, اور لوگ بھی یوں دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر کے اپنے گندے ذہن میں بیوی کے بارے میں گندے خیالات لے کر آئیں. وہ بغیرت شرم نہیں آتی اپنی بیوی کو دعوت نظارہ بناتے ہوئے. اور میری بہنوں یہ الفاظ سخت ضرور ہیں لیکن شرم کرو. آپ کو غیر مرد دیکھتا ہے آپ کے بارے میں کیا کیا سوچتا ہو. کسی خاتون کو یہ بات سمجھائی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں پردہ کریں, یہ مرد نگاہیں کیوں نہیں جھکا لیتے. دیکھا آپ نے جرم کے اوپر کتنی بیہودہ اور بوگس دلیل. جیسے سیاسی پارٹی والوں کو پکڑے گا تم ایسا کرتے ہو, کہتا فلاں نے بھی تو ایسا کیا ہے, وہ اپنا قصور نہیں مانے گا. جسٹیفیکیشن کیا ہے جی دوسرے بھی تو کر رہے, ہم نے کر لیا تو کیا کیا. لیکن یہاں کیا ہے بھائی, اگر ہم بے پردہ نکلتے ہیں تو مردوں کو چاہیے نگاہ جھکا لو. ہاں مرد بن جائیں خواجہ حسن بصری اور تم لیلا بن کے باہر نکل جاؤ, سب کو دعوت نظارہ تو مٹکتی ہوئی مکس گیدرنگ کے اندر, شادی کی مکس گیدرنگ کے اندر جاتی ہیں, ایک سے ایک میک اپ کر کے. چلو میک اپ کرنا عورت کا حق ہے, اپنی ذات کے لیے کرے, اپنے شوہر کے لیے منع نہیں ہے. لیکن اگر وہاں مرد ہیں تو دیکھیں آپ بھی مرد ہیں, بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ چاہتے ہوئے غلط خیال ذہن میں آ سکتا ہے عورت کو دیکھو, نہ چاہتے ہوئے. دیندار بھی میرے ذہن میں بھی آ سکتا ہے, شیطان نہ ڈالے گا, وہ الگ بات ہے میں چھٹکوں یا اپنے ذہن کو ادھر ادھر ہٹاؤں, وہ میرے ثواب دید پر ہے. لیکن داڑھی رکھ لی, امامہ سر پہ آیا, لوگ علامہ کہنے لگے, مفتی کہنے لگے, تو کیا مطلب شیطان دور سے سلام کر کے چلے جائے گا کہ مفتی صاحب السلام علیکم, آپ تو قابو میں نہیں آئیں گے, دوسرے کو کر لیں. نہیں, ہمارے ذہن میں بھی گندا خیال ڈالا جائے گا. ابھی ہمارے اوپر ہے کہ روکے نہ روکے. اور جو پہلی نگاہ آزاد کیے ہوئے ہے کہ پہلے کسی کی ماں بہن کو ذہن میں لا کر اس کے ساتھ زنا کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے, اسے بغیر کپڑوں کے دیکھ رہا ہے, اسے تصوراتی اعتبار سے گندے مناظر کے ساتھ دیکھ رہا ہے, وہ آپ کی بیوی کو دیکھ کر نگاہیں پھیر لے گا, وہ آپ کی بیٹی کو دیکھ کر پاکیزہ خیال ذہن میں لائے گا, گندے خیالات آئیں گے. اور ہماری بچیاں کوئی اگر برقعے والی آ گئی ملا نہیں, یہ کہے گی ہم نقاب کر لو, برقع پہن لو, اور ہم نے تو قسم کھائی ہے اللہ کے نبی کے تعلیم کے خلاف چلنے کی. اللہ کی نہیں مانیں گے, رسول کی نہیں مانیں گے, قرآن کی نہیں مانیں گے, اسلام کی نہیں مانیں گے. تو پھر یاد رکھو بہنوں, آپ نے مر کر اکیلے قبر میں جانا ہے. سانپ اور بچھو ہو سکتا ہے آپ کا ویٹ کر رہے ہو, قبر کی دیواریں پیس کر رکھ دیں آپ کو, اس لیے شرم کرو. تو میدان معاشر میں ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایمان ضائع ہوا, اور ایمان ضائع نہیں ہوا, ایمان کے ساتھ گئے لیکن اتنے حقوق العباد تلف کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجرمین کے ساتھ کھڑا کر دیا, تو وہ بڑی حسرت کا وقت ہے. اب آپ جلدی نہیں نکل سکتے تو پھنس گئے. اور بعض اوقات جو میں اکثر نعت خوانوں کے بارے میں یا قراء کے بارے میں, بلکہ میں تو اہل علم کے بارے میں بھی درخواست کرتا رہتا ہوں, اور اپنے آپ کو بھی آئینے کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ میں کوئی بڑا اونچا اپنے آپ کو سمجھ کر
یا مطلب یہ کہ کوئی بڑے پن کے اندر سامنے والے کو حقیر سمجھ کے کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو ریاکارانہ ہم نے طرز عمل اختیار کیا ہوا ہے نا، کہ نعت خان کی نعت کے شعر کے جواب میں جب تک لوگ سبحان اللہ نہ کہیں، نعت خان سمجھتا ہے مزہ ہی نہیں آ رہا. نقیب محفل رکھا اسی لیے جاتا ہے کہ بھائی ہوشیار رہنا، تیرا کام ہے قوم کو جگا کر رکھنا، اور محفل کو کامیاب کرنا تیرا کام ہے. اور کامیابی کے سٹینڈرڈ کیا ہے؟ کوئی سکون سے نہ بیٹھے، ہاتھ ہلاؤ، جھومو بابا، جھومو، پڑھو میرے ساتھ، جو میرے ساتھ پڑھے اللہ اس کو مدینہ دکھائے. یہ ایموشنلی بلیک میلنگ. اب اس کے بعد نعت، اور اگر آپ نے 100 یا 500 یا 1000 یا اللہ نہ کرے 5000 کا نوٹ پھینک دیا، بس پھر تو نعت خان سیدھا گویا کہ ایک گنبد خضرا کے سامنے نعت پڑھ رہا ہوگا، وہ نہیں چھوڑے گا مائک. دکھاوے کے لیے ہم صدقہ کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. اس لیے میں اس پہ سمجھاتا ہوں کہ میدان محشر بہت خطرناک معاملہ ہونے والا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ 3 اشخاص کو اپنے سامنے بلائے گا. ان میں سے ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا، اور ایک عالم اور قاری ہوگا. ترتیب بدل سکتی ہے، حدیثوں میں مختلف ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ سخی کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ شہید کو پہلے بلائے گا، فرمائے گا بتا کیا میں نے تجھے نعمت دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا یا رب کریم دی تھی، اعتراف نعمت کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتا تو نے اس کے جواب میں کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تیری رضا کی خاطر جہاد کیا حتیٰ کہ میں شہید کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے جہاد کیا، اس لیے تو شہید ہوا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، اور وہ تو تجھے کہہ لیا گیا. سرکار فرماتے ہیں اس کے بعد اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر عالم اور قاری صاحب تشریف لے آئیں گے. قاری صاحب کو مائک مل جائے تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اگر سبحان اللہ کہہ دیں نا، مائک چھوڑوانا ہو منہ بند رکھنا، چھوڑ دے گا. اور باہر نکل کے بولے گا بڑی ٹھنڈی اور نامعقول قسم کی پبلک تھی، مجالے تو سبحان اللہ کہا ہو، آئندہ نہیں آؤں گا یہاں پر. مائک چھوڑوانا ہو نعت خان سے یا چھوڑوانا ہو قاری سے، بولو کچھ نہیں، آنکھیں بند کر لو، یوں ہو جاؤ، تھوڑا یوں بھی کر لینا، چھوڑ دیں گے. کیونکہ اب تو مزہ نہیں آ رہا نا. ذکر مصطفیٰ کو اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں ہے، ان پبلک کے لیے ہے. ہر ایک کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، میں بدگمانی بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے عرصہ دراز 34 سال ہو گئے تبلیغ دین کرتے ہوئے، اتنے بھی بھولے پپو نہیں ہے کہ ہمیں نہ پتہ چلے. تو عالم قاری صاحب آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ اعتراف نعمت کروا کے اس سے بھی پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تیری رضا کی خاطر علم سیکھا اور سکھایا، قرآن پڑھا اور پڑھایا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے علم حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہہ لیا جائے، تو نے اس لیے قرآن پڑھا تاکہ تجھے قاری کہہ دیا جائے، اور وہ کہہ لیا گیا. فرشتوں کو حکم ہوگا منہ کے بھل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکیں گے. قاری صاحب بھی گئے. اب آیا سخی. ہم تھوڑا سا کوئی نیک عمل کر لیں نا تو فوٹو کھنچوائیں گے نا. بچیوں کو جہیز دیتے ہوئے جناب پپو صاحب کھڑے ہوئے ہیں، فوٹویں کھنچوائیں گے. مسجد میں اگر آپ نے یہاں چندہ دیا تو بھئی میرے ابا کے نام کی ایک پلیٹ لگا دینا. یہ کمرہ حاجی اللہ رکھا صاحب کی یاد میں انہوں نے چندہ دیا تھا، پورا نام لکھو ہمارا نام، تب اللہ کو پتہ چلے گا معاذ اللہ کہ بھئی ہم نے بنوایا تو ثواب ملے گا، ورنہ اللہ کو تو پتہ نہیں چلے گا کس نے بنوایا ہے. او بھائی اللہ تو جانتا ہے، کیوں لکھوایا آپ نے؟ اس لیے تاکہ لوگ جان جائیں کہ حضرت والا نے یہ کارنامہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی اعتراف نعمت کروائے گا. پھر جواب طلب کرے گا. وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے ہر اس مقام پہ پیسہ خرچ کیا جہاں سے تو راضی ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے پیسہ خرچ کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، اور وہ کہہ لیا گیا. اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو خصوصاً میری بہنیں جو میں نے عمومی طور پہ باتیں لحاظ سے کمزور دیکھی ہیں کہ ذرا کسی کے ساتھ اچھا کر لیا 10 جگہ گائیں گی. ہاں بھائی وہ فلاں کی بچی کی شادی ہوئی تھی تو میں نے بیٹے سے کہا بیٹا ان کو ذرا 1 لاکھ روپے دے دینا، بچی کا انہوں نے کہا ہے بیچارے ان کے، وہ ہم نے اتنے عمرے کر لیے ہیں، اتنے حج کر لیے ہیں، ہم نے اتنے لوگوں کی مدد کی ہے. اسی طرح ہم تھوڑی تھوڑی بات پر یا تو لوگوں کو سنائیں گے یا دکھا کے کریں گے، اور یا پھر اللہ تعالی نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى،
اذیت پہنچا کے اور احسان جتا کر اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، یہ ہوگا۔ کسی کے ساتھ نیک سلوک کیا، کسی دوست کو آپ نے چائے پلائی، سگریٹ پلا دی، کھانا کھلا دیا، اب تھوڑی ناچاقی دور ہو گیا، فون پر فوراً یا میسج، ارے کمبخت تو وہی ہے نا جو روزانہ کھانا کھاتا تھا میرے پاس آ کر، کتنے میں نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا، اب یہ کرتا ہے؟ او بھائی تو تمہیں یاد دلانے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن بات وہی ہے کہ جب یہاں شہید، سخی، عالم اور قاری کی باطن خراب ہے اور پھنس رہا ہے، تو عوام کا کیا کہنا بیچاروں کا، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ریا کسے کہتے ہیں اور سمعہ کسے کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، یہ علوم سیکھنا لازم ہے، تو کتنے میدان معاشر میں پھنس رہے ہوں گے۔ اس لیے داڑھی والے، امامے والے، علماء، مفتیان کرام، حافظ، ان سب کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ تھے، قرآن پاک پڑھ رہے تھے، جب قرآن پڑھ چکے تو عالم غنودگی میں چلے گئے، دیکھا 2 فرشتے آسمان سے آئے اور انہوں نے ایک صحیفہ سامنے رکھا جن میں ان بزرگ کا پڑھا ہوا قرآن لکھا ہوا تھا لفظ بلفظ۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا لکھ ثواب، وہ ہر کلمے کے نیچے 10 نیکیاں لکھتا جا رہا تھا۔ ایک لفظ کے پاس پہنچے تو اس کو چھوڑ دیا، آگے بڑھ گئے اور پورا کر دیا۔ تو جب وہ سمیٹنے لگے تو بزرگ نے ان سے کہا کہ بھائی یہ لفظ تم نے کیوں چھوڑ دیا، میں نے اسے بھی پڑھا تھا، اس کا ثواب بھی تو لکھو۔ فرشتے نے کہا دراصل جب آپ قرات کر رہے تھے، جب اس لفظ پر پہنچے تو آپ کی کھڑکی کے سامنے سے ایک شخص گزرا اور آپ نے اسے سنانے کے لیے لفظ تھوڑا سا اونچا پڑھ دیا تھا، تو چونکہ یہ اللہ کے لیے نہیں تھا، اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ ٹیچر پڑھا رہا ہو اور مقصود ہو متاثر کرنا پبلک کو، اپنے شاگردوں کو، تاکہ وہ کہیں کہ واہ جی کیا پڑھائی ہے، آپ کتاب لکھیں اس نیت کے ساتھ کہ لوگ کہیں واہ کیا تحریر ہے، آپ نصیحت کریں تاکہ اس پہ احسان چڑھ جائے اور یہ میرا حکم ماننا شروع کر دے، تو یہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر نہیں، یہ ریاکاریاں ہیں اور تباہی بربادی ہے، تباہی بربادی۔ جس کام سے اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہو اسے مخلوق کے لیے کرنا، دنیاوی بینیفٹس کے لیے کرنا، نقصان سے بچنے کے لیے کرنا، یہ ریا کہلاتا ہے، آپ کا ثواب ضائع ہوگا۔ اگر اس میں اللہ کی رضا بھی ہے اور مخلوق کی رضا، تو جتنا اللہ کی رضا ہے ثواب ملے گا، جتنا مخلوق کو اتنا عذاب اور سزا۔ اور اگر ٹوٹلی صرف مخلوق کی رضا مطلوب ہے، اللہ کو رضا کرنے کا، راضی کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، آخرت کا عذاب۔ اگر صرف ثواب ضائع ہوتا نا، یہ بھی قہر خداوندی ہے کہ میدان معاشر میں پہنچے اور کہا جائے سارے نیکیاں تمہیں اس کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ تم نے ریاکاری کی تھی، تم نے اذیت پہنچائی تھی، احسان جتایا تھا، تم نے سنایا تھا کہ ہم نے یہ کارنامے کیے ہیں، گیا ثواب، اس میں بھی بڑی حسرت ہوتی۔ لیکن یہاں تو ثواب ضائع اور عذاب، جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا یہ وہ اشخاص ہوں گے جن کو سب سے پہلے جہنم میں پھینک کر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ تو علم نہ سیکھو تو ہر چیز کے اندر صرف پبلک یہ متاثر ہو جائے، یہ متاثر ہو جائے، یہ متاثر ہو جائے۔ اور یہ جو لڑکیوں سے دوستی کرنے والے ہیں نا، ایک نوجوان نے کہا مفتی صاحب کیا میں فیس بک پر دینی بہنوں کو قرآن اور حدیث سینڈ کر سکتا ہوں؟ میں نے جواب میں کہا کیا سارے بھائی مر گئے ہیں کہ تجھے بہنیں یاد آئی ہیں؟ پپو بچے، تھوڑے عرصے میں بہن ہوگی اور کچھ عرصے بعد بیوی بنانے کا ذہن بن جائے گا۔ ویسے تو ساری مذہبی بہنیں، اسلامی بہنیں، دینی بہنیں، ہر مسلمان آپس میں بھائی بہن ہیں، تو کون سے ارادے کے ساتھ ٹپکا ہے یہاں پر بھائی؟ تو اگر سکھاؤ گے کچھ عرصے بعد تمہارے ذہن کے اندر آئے گا، اس کو متاثر کرو۔ اسے حدیث اس لیے بھیجو تاکہ متاثر ہو جائے، قرآن اس لیے بھیجو تاکہ متاثر ہو جائے۔ یہ جو عاملین ہوتے ہیں نا، یہ تو شریف بچہ ہے، اس کی طرف مت دیکھنا، یہ کم نہیں ہوتے۔ یہ کوئی عورت وغیرہ آئے نا تو اس کو تاڑ لیتے ہیں، ذرا بھی خوبصورت ہو بولتے ہیں کہ یہ بھائی 4 شادی کی اجازت ہے، ایک سے ہو گئے ہیں بور۔ اب انہیں یاد آتے ہیں، کتاب میں کھولتے ہیں تسخیر کے وظائف، اس میں لکھا ہوتا ہے یہ وظیفہ پڑھ لو قوم تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی، دل مسخر ہو جائے گا۔ اس نے کبھی کسی کا علاج کرتے ہوئے اتنے انہماک کے ساتھ وظیفے نہیں پڑے ہوں گے جتنا اس وظیفے کی زکوٰۃ نکال کر اس لڑکی کو اپنا بنانے کے لیے، اور دل میں کہ میں تو ایک جائز طریقے سے کر رہا ہوں۔ وہ بھائی کر تو رہا ہے،
لیکن تجھے اس لیے بٹھایا تھا تو علاج کرے. ایک عامل صاحب ہے, میں نام نہیں لیتا ہوں, ایک آستانے سے تعلق رکھنے والی بچی تھی, ان کا خاندان پیروں کا خاندان تھا. اس نے مجھے بھیجا میسیج کہ مفتی صاحب میری شادی نہیں ہو رہی, آپ کوئی وظیفہ وغیرہ بتائیں. اب میری چونکہ یہ باقاعدہ فیلڈ نہیں ہے تو میں نے کہا میں آپ کو ایک عامل صاحب کا پتہ بتا دیتا ہوں, آپ ان سے رجوع کر لیں. اس کا پھر کچھ عرصے بعد میسیج آیا, مفتی صاحب کیسے عامل کو آپ نے بھیجا؟ اس نے تو کہا فوراً اپنی پکچر مجھے بھیجیں, کیونکہ عامل صاحب کو پھر چوز کرنے میں بھی تو آسانی ہوگی نا, کہ کوئی آئے دیکھے کیسی ہے. اس نے کہا یہ کیا, میں اصرار کر رہے ہیں کہ اپنی تصویر بھیجو. اور انہی عامل صاحب نے ابھی ایک لڑکی بچی اپنے باپ کے ساتھ آئی, اس پہ پتہ نہیں کون سے تصویری پھونکے ماری کہ وہ باغی ہو گئی گھر والوں سے کہ میں نے شادی کرنی ہے تو اسی عظیم مجاہد سے کرنی ہے, یہ نہیں تو کوئی بھی نہیں میری زندگی میں, پھر میں کماری گزاروں گی. ماں باپ نے مجبور ہو کے شادی کر لی. کچھ عرصے بعد پھر وہ عالم ہوش میں آئی. ان کے ماں باپ کہتے ہیں ہم نے کارڈ شارٹ کروائی عامل فرقان وغیرہ ٹائپ عاملوں سے, تو وہ عالم ہوش میں آ گئی کہ یہ میں کہاں پھنس گئی چنگل میں. تو پھر بڑی مشکل سے جان چھوٹی, اب لڑکی کسی اور جگہ شادی. تو یہ عامل جو نیکیاں بتا رہے ہوتے ہیں نا, ایک عامل صاحب نے مجھے کہا مفتی صاحب ایک عورت میرے پاس آئی اور بیٹھ کے کہنے لگی عامل صاحب میرا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا ہے. میں نے کہا خدا کا خوف کر, شکل صورت سب اللہ ہی بناتا ہے, کوئی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہے, لیکن اس کے ظاہری اعتبار سے بھی وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت آ کر کہے کہ میرا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا ہے. بھائی تو کہاں سے پپو بن گیا؟ میں نے کہا بھائی یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے تیرے دشمنوں نے بھیجا ہو. اگر تو ذرا کھلے تیری ویڈیو بنا لے سب کو, جب پتہ چلے جی سر عام میں پہنچ گیا, تو تب ہوش میں آ گیا اچھا واقعی ہے. ہاں بھائی یہ تو جب آدمی کسی کو متاثر کرنا چاہتا ہے نا تاکہ یہ میری نفسانی خواہشات پوری کرے, اب وہ دین کو استعمال کرتا ہے بعض اوقات اور اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے. ایسے لوگوں کا آخرت میں انجام بڑا دردناک ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے. تو میرے بچوں اور میری پردے میں مجھے جو بہنیں سن رہی ہیں, میں اپنے بیان کو بس اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں. میں نے آیت پڑھی, اس آیت پر غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. جس نے اللہ کا حکم مانا, اس کے رسول کی اطاعت کی, وہ بروز قیامت ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یعنی انبیاء علیہ السلام, صدیقین, شہداء اور نیک لوگ. اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں جن کی اللہ مدح فرمائے, فعل مدح ان کے لیے ذکر کرے, جن کی صحبت کو اللہ فرمائے کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. سوچئے ان کی صحبت میں لذت کتنی ہوگی, مزہ کتنا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے معیار بنایا جو اللہ کی اطاعت کرے, رسول کی اطاعت کرے, وہ بروز قیامت اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ ہوگا. میرے بچوں زندگی مختصر سی ہے. اللہ نے ہمیں کھانے پینے, آوارہ گردیاں کرنے, فضول اپنا ٹائم ضائع کرنے, شادیاں کر کے بچے پیدا کر کے ان کو بڑا کر کے ان کی شادیاں کر دینے کے لیے ہی پیدا نہیں کیا. ان میں سے ہر کام ناجائز نہیں ہے, ہر کام جائز بھی نہیں ہے, لیکن یہ حقیقتاً ہمارے زندگی کے بڑے مقاصد میں سے نہیں ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت کا آسان سا مفہوم آپ کی ذہنی سطح کے مطابق عرض کر دوں کہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ جس کام کا حکم دیا گیا اس کو پورا کرو, اور جس سے منع کر دیا گیا اس کو چھوڑ دو, اس سے باز آؤ. اگر تم یہ کر لو گے تو تم نے دنیا میں آمد کا مقصد پورا کر لیا, اور تم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کے اندر داخل ہو گئے. اور داخل ہو گئے تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبیوں, صدیقین, شہداء اور صالحین کا ساتھ عطا فرمائے گا. آپ کے محلے میں رینجرز آ جائے بڑی تعداد میں, لوگ حیرت زدہ ہوں, کیا ہو رہا ہے بھائی, کیوں آئے؟ آپ بھی باہر نکل گئے تجسس میں. اچانک رینجرز کو جو افسر تھا ان کو دیکھ کے مسکرایا, کہا گیا بیٹا آؤ, کیا حال ہے, پہچانے وہاں پہ جب چائے پی رہے تھے تم نے پیسے دے دیے تھے. یہ اس کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا, یہ کالر سیدھی کرے گا. ہاں
اور پورا محلہ رشک بھری نگاہوں سے دیکھے گا، یار بڑی جان پہچان ہے. جب وہ چلے جائیں گے یہ نہیں بتائے گا چائے پلا کے جان پہچان بنائی، بولے گا بھائی نے کبھی فخر نہیں کیا ہے، اپنی جان پہچان بہت ہے، ویلیو بن جائے گی 2 منٹ میں. علاقے کا ایس ایچ او آ جائے اور علاقے کا ایس ایچ او آ کے ان کے ہاتھ چوم لے تو عامر فرقان کہے کہ کبھی فخر نہیں کیا، بڑے بڑے لوگ آ کے ہاتھ پاؤں چوم کے گئے ہیں. تو آپ کہیں گے یار فرقان بھائی آپ کی تو بڑی شان ہے، اور ہے اس کی ماشاءاللہ، اس کی جان پہچان بڑی زبردست ہے. تو کبھی کام نکلے گا تو میں ان کے گزارش کروں گا بھائی میرا کام بھی کروا دے. سمجھانا یہ مقصد ہے کہ دنیا میں کسی صاحب منصب شخص کے قریب بھی کھڑے ہو جائیں اور وہ آپ کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھے، پورے محلے میں ساکھ اور دھاگ بیٹھ جاتی ہے. لوگ آپ کو تعجب خیز اور رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور ان کے جانے کے بعد آپ اپنے آپ کو عام لوگوں سے بلند و بالا تصور کرتے ہیں. سارے سچو ایک طرف، پرائم منسٹر ایک طرف، نبیوں کا عالم کیا ہوگا، صدیقین، شہداء، اولیاء کرام. اور جب ہم میدان معاشر میں پہنچے، ان سے محبت رکھی تھی، اطاعت رب کی تھی، اطاعت رسول کی تھی، اور سرکار فرمائے ادھر آ میرے غلام، ساری زندگی تو اپنے نفس سے لڑتا رہا، شیطان سے مقابلہ کرتا رہا، ادھر آ، آج میں اپنے دستے مبارک سے تجھے حوض کوثر کا جام پلاؤں گا. سوچئے اس وقت فخر کا عالم کیا ہوگا، اس کی لذت محسوس کریں. میں اہل سنت کو کہتا ہوں اللہ نے آپ پر بڑی رحمت برکت نازل کی ہیں. ہم ایصال ثواب کے قائل لوگ ہیں، ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ہمارا ثواب وہاں تک پہنچتا ہے، خبر پہنچتی ہے نبی کریم کے پاس، جی فلاں بن فلاں نے تحفہ بھیجا ہے. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ہم کہتے ہیں سارے نبیوں کو یہ ثواب پہنچ جائے. صحابہ کرام، شیخین کریمین، بی بی فاطمہ، امام حسن حسین، پھر اولیاء کرام، امام اعظم ابو حنیفہ، احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، ان سب کے پاس تحفے پہنچتے ہیں، اور یہ سب منتظر ہوتے ہیں کہ ان تحفوں کا بدلہ دینے کا موقع آئے تو پھر دیں گے. دعائیں تو اتنی کرتے ہیں، ان دعاؤں کی برکت ہے ہمارے ساتھ، ورنہ ہم لنگر کھانے والی قوم جو عمل نہیں کر رہی، اس کے باوجود قائم ہے تو یہ دعاؤں کی برکت سے ہے، ہمارے کمال سے نہیں ہے. بڑی رحمت برکتیں ہیں. لیکن میدان معاشر میں کیا ہوگا؟ آپ کے نبی نے فرمایا جہنمیوں کی ایک لائن لگی ہوگی، ایک جنتی کا گزر ہوگا تو جہنمیوں میں سے ایک شخص آگے بڑھے گا اور کہے گا اے شخص تو نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ وہ جنتی کہے گا میں نے تو نہیں پہچانا. وہ کہے گا میں نے فلاں وقت دنیا میں تجھے ایک دفعہ پانی پلایا تھا. تو یہ کہے گا اچھا اب کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دے اس پانی کے بدلے میں. تو وہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا وہ نبی ہوگا، وہ کوئی ولی ہوگا، میرے صحابہ میں سے عام شخص کا ذکر کیا، رجل نکرہ، عام آدمی. وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس نے دنیا میں ایک مرتبہ مجھے پانی پلایا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ، دونوں جنت میں چلے جاؤ. یہ عام آدمی کا معاملہ ہے. اور جو انبیاء، صحابہ کرام، اولیاء کرام کو ایصال ثواب بھیجتا رہتا ہے، انشاءاللہ میں چشم تصور میں دیکھتا ہوں تو جب ہم وہاں پہنچیں گے ہر ایک فرمائے گا ادھر آؤ آج ہم تمہاری سفارش کریں، تمہارے تحفے ہم تک پہنچ چکے ہیں. اس لیے میرے بچوں، لیکن سست اور لفظ سن سے بنے ہوئے سنیوں کے طریق پہ بھی نہ چلیں کہ ہم جو ہے بس وہ معمولات اہل سنت اختیار کر لیں، 12ویں میں اچھل اچھل کے لائٹیں لگائیں، 11ویں کے اندر دیگے پکائیں، 9 اور 10 محرم کو کھچڑے پہ گھوٹے لگائیں، مزارات پہ حاضری دے دیں، چادریں چڑھا دیں، کھانا کھلا دیں، اور اس کے بعد کہیں نہ اب اللہ کی سنیں گے نہ رسول کی، ہم تو جنتی ہو گئے. یہ بھی غلط ہے. یہ طریق انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کا نہیں رہا. یہ بھی غلط ہے، یہ نہ کریں. اللہ رسول کی اطاعت کریں اور پھر جو معاملات ہیں ان کے ساتھ حسن ظن رکھیں کہ انشاءاللہ زبردست قسم کی شفاعت ہو جائے گی. اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ ہمارے بہت سے جو سنی گھرانے ہیں، گھر میں فجر کی نماز کئی مہینوں سے نہیں ہوئی ہے، نہیں پڑھتے، قرآن نہیں کھل رہا. گھر میں ایک فرد ایسا نہیں جس نے کبھی زندگی میں قرآن پورا ترجمہ تفسیر سے پڑھا ہو. حدیث کی ایک کتاب گھر میں نہیں ہے جس کا ترجمہ اور شرح پڑھی ہو. بخاری آج تک آنکھوں سے نہیں دیکھی، کبھی ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھی. ہمارے گھروں کے اندر یہ کتابیں اجنبی ہیں، گھر کی الماریاں خالی ہیں ان کتابوں سے. کوئی سیرت کی کتاب نہیں پڑھی. جھوٹ بات بات پر، غیبتیں، بہنیں جہاں مل کر بیٹھیں گی غیبت، تیسری کی غیبت سٹارٹ، ہر طرح کی برائی. لیکن بھائی 11ویں ہم نہیں چھوڑتے، ہر مہینے غوث پاک کی 11ویں، اللہ رسول کی اطاعت،
غوث پاک کی 11ویں کر تو رہے ہیں، غوث پاک بچائیں گے؟ پھر وہ جزیات ذہن میں ہوتی ہیں. غوث پاک نے فرمایا کہ کوئی اگر محبت سے میرے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزر جائے میں اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا. او بھائی یہ شارٹ کٹ تمہیں کس نے بتایا؟ اگر غوث پاک نے ارشاد فرمایا منقول ہے تو ان کا یہ کہنے کا مطلب تو نہیں تھا کہ تم سارا کچھ چھوڑ جاؤ. یہ ہم نے غلطی اختیار کی کہ آج نہ اللہ کی سننے کے لیے تیار نہ رسول کی سننے کے لیے تیار. دیندار کہیں کچھ نصیحت کریں تو ہمارے بھائی بہن کہتے ہیں کہ بھائی سنو ہم نے ایک نصیحت آپ کی قبول کر لی ہے، یعنی ایک شعبے کے بارے میں، اتنا ہی کافی، اب اور نہیں سنیں گے. اچھا کس شعبے کے بارے میں؟ 11ویں 12ویں تیجا 40واں 10واں 20واں خواجہ صاحب کی چھٹی، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنڈے، ختم قادریہ، نعتیہ محافل، قاری صاحب سے قرات سنی. یہ کر تو رہے، آپ نے تو کہا تھا یہ جائز. مزارات پہ حاضری، وہاں عورتوں کے دھمال یوں بال کر کے گھما رہی ہیں اور ہمارے بھائی بھی اپنی بہن کو دیکھ کر اس کے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں کہ کیا دھمال کیا ہے بہن نے اور 7ویں آسمان تک پہنچ گئی ہے. یہ باتیں قبول کر تو لی ہیں، اس کے بعد ہم علماء کی سننے کے لیے تیار نہیں. یہ عوام کا حال ہے. ہماری بہنیں اگر بچیوں کے رشتوں کے لیے کسی گھر میں جاتی ہیں تو ان کے عقائد کو پرکھنے کے لیے ایک ہی کویشچن ہوتا ہے، آپ نیاز کرتی ہیں؟ ہاں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یعنی ہمارے نزدیک نیاز کر لو تو وہ ضروریات دین بھی سیکھا ہوا ہے، عقائد بھی اس کے ٹھیک ہیں، نظریات بھی ٹھیک ہیں، بس نیاز کر دو، بس نیاز والے نیاز والے. وہ بھائی میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا دوسرے مکاتب فکر سے تعلق ہے تو 1 سال نہیں 10 سال سے نیازیں کھا رہے ہیں اور مسلک کے خلاف ہی بات کرتے ہیں. وہ یہ کہاں سے آپ نے معیار بنا لیا؟ اس لیے میرے بچوں اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور پھر وہ صحبت ملے گی کہ بروز قیامت انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء عظام ہم ان کے ساتھ ہوں گے. ایک شخص نے آ کے عرض کیا رسول اللہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن کبھی ان سے ملا نہیں؟ سرکار نے فرمایا جب وہ میدان معاشر میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ان کے قریب کر دے گا، چاہے دنیا میں ان کے درمیان مشرق سے مغرب کے درمیان فاصلہ ہو. ہم نے نبیوں کو نہیں دیکھا، صحابہ کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی دے گا، ہم ان کے پاس جائیں گے اور اس صحبت کا مزہ کتنا ہوگا. علماء نے فرمایا یہ جو آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے. فرمایا اولیاء کے ساتھ محبت رکھو کیونکہ اولیاء سے اللہ کا یہ وعدہ ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، ہر شخص بروز قیامت اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی. تم ولیوں سے محبت رکھو ان کے ساتھ ہوگے، جب ساتھ ہوگے تو اللہ نے ولیوں سے وعدہ کیا نہ انہیں خوف ہے نہ غمگین ہوں گے. اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ ولیوں کو خوف اور غم سے آزادی دے اور جو ان کے ساتھ اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے. اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا. اس لیے قریب آئیں، اہل سنت کے ساتھ وابستہ رہیں اور اللہ رسول کی اطاعت کی طرف آئیں. یہ شارٹ کٹ کا راستہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ خالی نعت خوانیوں میں بیٹھ جاؤ، مزارات پہ حاضری دے دو، دیگیں چڑھا دو، اس کے بعد کچھ بھی نہ کرو. ایک بھائی ہیں فوت ہو گئے، بہرحال اللہ ان کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. کبھی اس کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں گٹکا گندے دانت پچکاریاں مارتا رہتا تھا. وہ ایک دفعہ ویگن میں بوریاں رکھ رہا آٹے کی. میں نے کہا کیا ارادہ ہے بھائی؟ ایک مزار کا نام لے کر کہا کہ وہاں کا عرس ہے، ہر سال ہم جو جا کے نا وہاں کھانا کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. کھانا کھلانا منع نہیں ہے لیکن آپ سوچ دیکھیے شیطان نے کیسی چابی گھمائی ہے. سارا سال تو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار، دین کا عملی لحاظ سے مذاق اڑا، نبی کے احکام کا مذاق اڑا، اللہ تعالیٰ کو حقیر ثابت کر، نبی کے فرمان کو حقیر ثابت کر، شیطان کی اطاعت کر، نفس کی غلامی کر، اس کے تلوے چاٹ. لیکن ایک دفعہ سال میں جا کے بابا کے وہاں میں دیگے کھلا دے تو بابا تجھے بخشوا لے گا. یہی ذہن بنا ہوا ہے نا. او بھائی ایسے لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے اگر وہ صاحب مزار باہر آ جائیں خدا کی قسم تمہارے منہ پہ تماچا کھینچ کے ماریں گے کہ بغیر تو یہ ہم نے کہا تھا تمہیں، ہمیں یہ جو مقام ملا کیوں ملا؟ پڑھو قرآن پاک وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اس وجہ سے ہمیں ملا کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی تو ولی بنے. آج یہ اللہ نے ہمیں عزتوں سے نوازا. تم نے کون سا شارٹ کٹ بنایا؟ ہم نے کہا تھا تمہیں کہ ایسا کرو.
کسی ولی نے کہا ہے کہ نماز نہ پڑھو تو میرے ساتھ مل جاؤ. ہاں جعلی پیر ایسے ہی کرتے ہیں, ڈبے پیر ایسے ہی کرتے ہیں. آپ ان کے دامِ تصویر میں پھنس جائیں گے, داڑھی غائب, دوسروں کی ماؤں بہنوں کو گندی ہریسانے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, مرید سجدہ کر رہے ہیں, پیسے دیتے رہو, نذرانہ ہاتھ میں دیتے رہو, اس کے بعد کسی کی عزت لوٹو, گینگ ریپ کرو. بابا موجود ہے نا, وہ یقین دلاتے رہتے ہیں, دیکھو جب تم نے پیر کا دامن تھام لیا سمجھ لو رسول کا دامن تھام. سبحان اللہ سبحان اللہ. او بچہ تو کچھ پریشان لگتا ہے, بابا کے ہوتے پریشان. جا بچہ. بچے نے فوراً 500 کو نوٹ نکالا, بھی بابا نے کوئی آسمان سے ٹکڑے اکڑے لا کر ڈال دیے دامن میں, نظر کچھ بھی نہیں آیا, اور انشاءاللہ نظر آئے گا بھی نہیں بیٹا, جو تیری جیب میں نا وہ بھی نکلے گا. ان جیسے لوگوں کو اگر میری حکومت ہو, میں قانون پاس کروں, ان کو ساری زندگی کے لیے جیلوں کے اندر بند کر دیا جائے. مزارات پہ ناچ رہے ہیں, علی دا ملنگ آ گیا, نماز آتی نہیں, روزہ آتا نہیں ہے, اور ملنگ ٹھمکے لگا رہا ہے. صاحب ادھر آ بیٹا, 2 ڈنڈے تیرے پڑے نا حضرت علی کا نام لے گا نا ملنگ بنے گا. کم بختو, تم نے بچوں کے دماغ خراب کر دیے کہ مزارات پر جی بہت پہنچی ہوئی ہستیاں ہوتی ہیں, یہ چرسی موالی پہنچے ہوئے ہیں, ہاں یہ جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں, یہ اہل سنت کا نام بدنام کرتے ہیں. حضرت بایزید بستامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, پانی پہ چلنا کوئی کمال نہیں, یہ تو تنکا بھی کر سکتا ہے. ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں, یہ تو مچھر اور مکھی بھی کر سکتا ہے. اصل کمال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی شریعت اور سنت پر عمل پیرا ہوا جائے, اور یہ سب سے مشکل کام ہے. مفتی صاحب شارٹ کٹ بتائیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فجول ہے. دوسرا کہتا ہے شاباش, یہ ہے نا عشق رسول, یہ ہے دیکھیں عشق رسول. آپ نے اس کے نعرے میں تازگی دیکھی, آپ نے اس کا لہجہ دیکھا, یہ ہے جنتیوں کی علامت, یہ جائے گا جنت میں. واہ بھائی واہ. نہ نماز پڑھو, نہ روزہ رکھو, لڑکیوں کے دوستیاں کرو, گینگ ریپ کرو, گندی حرکتیں کرو, گلا پھاڑ کے نعرہ لگاؤ, جنت کی ضمانت نقیب محفل دے دے گا, آپ سیدھے جنت میں جاؤ گے. او بھائی ان خوابوں سے باہر آؤ, اللہ نے معیار مقرر کیا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ دیکھیں, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کفار بتوں کی عبادت کر رہے تھے, سرکار ان کے پاس پہنچے, ہجرت سے پہلے کا واقعہ, ایک شان نزول یہ ہے. ان سے فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بتوں کی عبادت سے خوش ہو کے ہمیں اپنا مقرب بنا لے, محبوب بنا لے. مقصد اچھا تھا, طریقہ غلط اختیار کیا. اللہ نے آیت نازل فرمائی, ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ. حبیب ان سے فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, یہ طریقہ نہیں چلے گا, فاتبعونی. حبیب ان سے فرمائیے میرا حکم مانو, تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کر دے گا. اس لیے میرے بچوں, خواب غفلت سے جاگیے. دارالعلوم میں 8-8 10-10 سال عالم مسلسل پڑھتا ہے, پھر مفتی بنتا ہے, پھر لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے, وہ ہزاروں اپنے نفسانی خواہشات قربان کرتا ہے, ذاتی مفادات قربان کرتا ہے, اسے تو انعام نہ ملے, وہ تو بہت پیچھے, اور ہم شارٹ کٹ مار کے جنت میں نکل جائیں, یہ غلط ہے. آپ اس شارٹ کٹ کی نیت نہ کریں, یہ سوچ نکالنے غلط. ہاں ہو سکتا ہے, میں اس کا انکار بھی نہیں کروں, اللہ چاہے تو بخش دے, چاہے تو بخش دے, اس کی مرضی ہے. کوئی میں آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں کر رہا ہوں. بخاری کی روایت, ایک شخص پہلے دور میں تھا, اس نے زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں کی تھی اور مر گیا. جب مرنے لگا تو اس نے گھر والوں کو وصیت کی, میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلانا, آدھی راکھ پانی میں بہا دینا اور آدھی راکھ ہوا میں اڑا دینا, شاید میں اللہ کی گرفت سے بچ جاؤں. جب وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا, اس نے راکھ جمع کر دی, ہوا کو حکم دیا, جمع ہو گئی. اللہ نے اس کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا اور اس سے پوچھا کہ تو نے یہ وصیت کیوں کی؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے تیرے خوف کی وجہ سے کہ میں نے سوچا میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا, اگر میں پکڑا گیا تو میرا بڑا برا حشر ہوگا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا یا فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بخشش کر دی. لیکن یہ واقعات سنا کر کسی کو گناہوں پر دلیر کرنا مقصود نہیں ہے, بلکہ مایوس کو مایوسی سے باہر نکالنا. آپ میں بہت سارے بچے ایسے ہوں گے, ہو سکتا ہے کسی نے زنا بھی کیا ہو سکتا ہے گندی دوستیاں کی ہوں, ہو سکتا ہے آپ روزانہ گندی ویب سائٹ کا وزٹ کرتے ہوں, گندا لٹریچر سنتے ہوں,
گندا لٹریچر دیکھتے ہوں، گندی قسم کی باتیں پڑھتے ہوں، آپ نے ایسے دوست بنائے ہوئے ہیں جو آپ کے اندر شہوت ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں کا گندا تصور آپ کے ذہن میں ڈالتے رہتے ہیں، ایسے لوگ کہ جو آپ کو نمازی نہیں بننے دیتے، آپ نیک بننے لگیں، مذہبی وضاحت اختیار کرنے لگیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ ان کے سامنے آپ کو شرم آتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ سارے مذاق اڑائیں گے۔ ہو سکتا ہے ایسا نوجوان بیٹھا ہو اور پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ یار شاید میری بخشش نہیں ہو سکتی، میں تو بڑا پاپی ہوں۔ اس لیے یہ حدیثیں بیان ہوئی، گھبراؤ نہیں، جب بنی اسرائیل کے ایک شخص کو اللہ بخش سکتا ہے تو آپ تو محمد ہی ہیں، لیکن یہ اسی صورت میں جب ایمان بچے گا۔ اگر کثرت گناہ کی وجہ سے ایمان ہی ضائع ہو گیا، جہالت کی وجہ سے ایمان ہی چلا گیا، پھر کچھ نفع نہیں دے گا۔ جو ایمان کی حالت میں نہیں مرا، مرنے کے بعد بخشش کے دروازے بند ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ سب سے بڑی خوفزدہ کر دینے والی بات یہ ہے۔ تو اس لیے میرے بچوں آئیے اطاعت رب کی طرف آئیں، اطاعت رسول کی طرف آئیں، جس کے لیے سب سے پہلے چیز اطاعت کسے کہتے ہیں؟ حکم ماننا۔ اور حکم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کو امر کہتے ہیں، ایک کو نہی کہتے ہیں۔ جس کام کے کرنے کا حکم دیا وہ امر ہے، جس سے منع کیا وہ نہی ہے۔ اس کی جمع بنتی ہے امر کی اوامر اور نہی کی نواہی۔ تو اوامر اور نواہی کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ جب آپ سیکھیں گے، اوامر کو ادا کریں گے، نواہی سے بچیں گے، تو آپ مطیع اور فرما بردار کہلائیں گے۔ اور جب مطیع و فرما بردار ہوں گے تو آپ کے لیے وہ انعام ہے جو اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس کا مطلب ہے سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ علم دین کا سیکھنا، تاکہ آپ کو پتہ چلے اوامر کیا ہیں، نواہی کیا ہیں۔ اس معرفت کے بعد پھر اس کو اختیار کرنے کے لیے ذہن بنانا، یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ تیسرا پھر اختیار کرنا، عملی طور پر اپنے اوپر نافذ کرنا۔ چوتھا اسٹیپ ہوتا ہے لڑنا، جہاد، صبر، کیونکہ جب آپ نیکی کی طرف آتے ہیں تو آپ کا مذاق بھی اڑائیں گے لوگ۔ آپ کو دوست کہیں گے، جیسے میں نیا نیا ماحول میں آیا، کرکٹ بہت کھیلتا تھا کالج کے اندر جب ہم تھے، تو وہ دوستوں نے کہا یار مذہب منع کوئی کرتا ہے کرکٹ کھیلنے سے، آجا ہمارے ساتھ، یہ وہ۔ تو صبر کرنا پڑتا ہے، تحمل کرنا پڑتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو تھوڑا سا قربان کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اگلا اسٹیپ بہت ضروری، گندی صحبت سے بچیں، کسی خراب آدمی کے پاس بیٹھنے سے بچیں۔ صحبت کا مطلب کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اختیار کر لینا۔ یہ انسان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور آج کے زمانے میں سوشل میڈیا، ٹک ٹاک پر، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام وغیرہ پر، واٹس ایپ کے اوپر دوستیاں کی ہوئی ہیں، ان سب کو آپ کو آہستہ آہستہ چھوڑنا ہوگا، کیونکہ ان کی گندی اور غلیظ باتیں بار بار ہمیں دوبارہ گناہوں اور گندگیوں کی طرف لے آتی ہیں۔ اس کے برعکس اچھے بیانات سننا شروع کریں، اچھے پروگرام دیکھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل پھر ذہن پاکیزہ رہے گا۔ وہ جو آپ نے ایک روایت سنی کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں 100 قتل کیے، پھر اس نے کسی عالم سے پوچھا کہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ شارٹ بتا رہا ہوں، اس نے کہا کہ ہاں ہو سکتی ہے، تو فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پہ کچھ اللہ کے نیک بندے ذکر میں مشغول ہیں، ان کے ساتھ رہو، کیونکہ یہ بروں کی بستی ہے۔ اگر تم یہاں رہو گے تو تم توبہ پہ استقامت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو وہ چلا تو پھر اس کی بخشش و مغفرت ہوئی۔ دونوں ہاتھ میں لڈو نہیں آ سکتے بیٹا۔ آپ ہی چاہیں کہ نمازی بنوں، پاکیزہ ذہن بھی بنوں، میری زبان بھی پاکیزہ ہو، اچھے پاکیزہ خیالات آئیں، اور بیٹھ رہے آپ ان کے ساتھ جو بات بات پہ ماں بہن کی گالیاں بکتے ہیں، جو جاتی ہوئی عورت کے بارے میں کہتے ہیں بھئی دیکھ 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 کیسی ہے، اور گندے گندے الفاظ کہتے ہیں، جو آپ کو گندی پکچر سینڈ کرتے ہیں، گندا لٹریچر سینڈ کرتے ہیں، اور آپ کہیں کہ نہیں میں بہت اچھا بن جاؤں گا۔ کیسے بنو گے؟ پانی میں کھڑے ہو کر آپ چاہیں میرے کپڑے سوکھ جائیں، کیسے سوکھیں گے بھائی جان؟ پانی سے باہر تو آؤ، یہ ضروری ہے۔ اور اس کے لیے لازم بات ہے کہ اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے صبر اور جہاد کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا گھرانہ، میرا گھرانہ، اور ایسی بہت سارے بچے یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا گھرانہ کوئی مذہبی گھرانہ نہیں تھا۔ میں جب ماحول میں آیا تو کوئی بھی نہیں تھا ہمارے مذہب، کوئی بھی نہیں۔ میں نے اپنے دادا جان کی داڑھی رکھی، دیکھی، وہ خود ہی رکھی ہوئی تھی انہوں نے، اور آخری عمر میں میرے والد صاحب نے رکھ لی وہ، کیونکہ میں ماحول میں آ گیا تھا۔ باقی کوئی میں نے نہیں دیکھا اپنے خاندان میں۔ کھیل کود میں سب چیزوں کے اندر ہم بھی تھے، عام دنیا کی طرح تمام معاملات چل رہے تھے، ہمارے سارے دوست بھی ایسے ہی تھے۔ تو یہ اگر آپ سوچیں کہ یار ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، مفتی صاحب کے لیے تو آسان ہوگا، فلاں کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے مشکل ہوتا۔
اور یہ بس آخری میں ایک نقطہ عرض کرتا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں جی اب مفتی صاحب بڑا مشکل ہو گیا دین پہ چلنا، پہلے آسان تھا. میں کہتا ہوں نہیں، ہر دور میں اس زمانے کی مشکل ان لوگوں کے لیے آج کے دور کی طرح مشکل تھی. بھائی نبی کریم نے اگر تبلیغ فرمائی تو عقیدہ بدلنا تھا پورا، آسان تھا. صحابہ کرام ایمان لائے تو مسلسل حملے، مسلسل جنگیں، مسلسل جہاد، آسان تھا. آپ نے کیسے سمجھ لیا وہ آسان تھا؟ جان ہتھیلی پہ رکھ کے پوری زندگی انہوں نے دین کی خدمت کی ہے. بھائی جان آج تو بہت آسان ہے. آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اسلام حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوئی بڑی تگ و دو نہیں کرنی ہے. آپ تو پیدائشی مسلمان ہیں، بس کاملیت کی طرف آنا ہے، حقیقی مومن بننا ہے، کامل مومن بننا ہے، کامل مسلمان بننا ہے. ایسا مسلمان بننا ہے کہ آپ میدان معاشر میں آئیں تو سرکار کا سر فخر سے بلند ہو جائے کہ میرا موتی و فرما بردار امتی آ گیا. ایسا نہیں بننا کہ آپ آئیں تو سرکار اپنا چہرہ انور جھکا لے اور دل رنجیدہ ہو جائے کہ یہ کہاں سے کنبہ بگاڑ آ گیا ہے، میرا امتی میری ایک کہنا نہیں مانا اور آج میں شرمندہ ہوں. سرکار کا دل دکھتا ہے. سرکار سفر معراج پہ گئے، پہلے آسمان پر پہنچے، دیکھا ایک بڑے لمبے قد کا آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں ہنستے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں روتے ہیں. سرکار نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آپ کے جد امجد آدم علیہ السلام. سرکار نے فرمایا ہنس رہے اور رو رہے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا اس طرف جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولاد ہے جو جنتی ہے، انہیں دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، اور ادھر وہ اولاد ہے جو جہنمی، انہیں دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں. ان میں کفار بھی ہوں گے، مرتدین ہوں گے، منافقین ہوں گے، لیکن ہیں تو ہمارے بچے نا. تو آدم علیہ السلام کا دل دکھا کہ کاش یہ اطاعت کرتے تو جنت میں جاتے. انہیں دیکھ کر رو رہے ہیں. وہ آدم علیہ السلام ہیں اور میرے آقا رحمت للعالمین ہے. سب سے زیادہ رحمت اللہ نے اپنے حبیب کے سینے میں ڈالی ہے. جب آدم علیہ السلام اپنے امتیوں کو دیکھ کر، اپنی اولاد کو دیکھ کر رو رہے ہیں تو سرکار کے قلب انور کے رنجیدگی کا عالم کیا ہو. میں نے گناہگار سے گناہگار بندے کو دیکھا ہے، بعض اوقات ماں رو پڑے نا تو وہ سرنڈر کر جاتا، کہتا اچھا امی روئے نہیں، میں آپ کا کہنا مان لیتا ہوں. باپ رو پڑے تو وہ کہتا ہے ابا روئے نہیں، میں آپ کا کہنا مان لیتا ہوں. بہنیں رو کے کچھ کہیں وہ بہنوں کا کہنا مان لیتا ہے. ارے تو فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ جو ہمارے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کے دل کی اداسی، ان کی تکلیف اور ان کے چہرے پہ آنے والے تاثرات ہمارے دل کو پگھلا دیتے ہیں. یہ ہمارا دل اتنا سیاہ اور سخت کیسے ہو گیا کہ میرے آقا کے سامنے امت کے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو کیا میرے آقا کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ کیا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے ہوں گے؟ کیا آپ اللہ کی بارگاہ میں رو کے التجا نہیں کرتے ہوں گے؟ ہم اتنے ڈھیڑ بن چکے ہیں کہ ماں روئے تو ہم پگھل جائیں اور نبی روئے تو ہمارا دل ان کی طرف مائل نہ ہو. آئیے میرے بچوں، ہمت کیجئے اور بے ترتیب ان چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. تو الحمدللہ رب العالمین نور الہدا اسکالرز اکیڈمی آپ کے لیے ایک ایسا ہی پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے. یہ بچہ ہماری اکیڈمی سے فارغ شدہ ہے اور غالباً پہلے بیچ کے تھے نا، یہ پہلے فرسٹ بیچ کے تھے. یہ میری عظیم نشانی ہے، اولون سابقون میں سے. اور یہ بچے کو اب اس کی حرکتیں کیا ہیں وہ میں نہیں جانتا ہوں، لیکن میرا حسن زن ہے بہت اچھا بچہ ہے. اور اگر میں ظاہر کو دیکھوں تو انتہائی فرما بردار. ورنہ جب آدمی تھوڑا سا اپر لیول پر آتا ہے نا تو پھر وہ کسی کے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو کون میں کون. لیکن آج بھی اگر میں اس کو کوئی تلقین کرتا ہوں یہ فوراً اطاعت کرتا ہے اور اس دل سے دعائیں نکلتی ہیں. اور یقینی سی بات ہے کہ میں ذاتی مفادات کے لیے تو کلام نہیں کرتا، دین کے فائدے کے لیے کرتا ہوں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے باتیں ٹالی. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہزارہ لوگ فارغ ہوتے ہیں لیکن وہ کوئی بڑا پلیٹ فارم قائم نہیں کر پاتے، لیکن اس نے محنت کی، یہ پلیٹ فارم قائم ہوا ماشاءاللہ. اکیڈمی ابھی اللہ اور اس کو برکت دے، ان کے ذریعے بھی ہزاروں عالم، ہزاروں مفتی تیار ہو جائیں. یہ بچے بھی ماشاءاللہ دیکھیں ان کے صحبت یافتہ ہیں، تیار ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی برکت دے. میرے بیٹا، اللہ نے ایک انعام تو آپ کو یہ دے دیا کہ مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. دوسرا انعام یہ کہ اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دیا. تیسرا یہ کہ اہل محبت میں پیدا کیا، اہل سنت، اہل محبت میں پیدا کیا. اور چوتھا آپ کے لیے انعام یہ ہے کہ آپ کے اطراف میں ایسے لوگ دیے جو آپ کے لیے